وہ جہاں میں آ گیا جو ہو گیا غالب لقب، آمد بنتے اسد پر شک ہوئی دیوار جب، خوش ہوا کعبہ اور پیمبر بولے ابو طالب کے لب، خوش ہوا کعبہ اور پیمبر بولے ابو طالب کے لب، یہ پسر تصویر ہے سبحان کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج روز ولادت باسعادت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے پرمسرت موقع پر آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، آج پھر ایک بار ہم علی ٹی وی سے براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج روز ولادت مولا کائنات کے پرمسرت موقع پر علی ٹی وی نے آپ کی خدمت میں جشن مولود کعبہ کے عنوان سے ایک پروگرام منعقد کیا گیا ہے اور آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کے ہمارے پروگرام میں عالمی شہرت یافتہ شاعر جناب محترم ساحل اعظمی صاحب، بہترین مترنم شاعر جناب محترم فصاحت جونپوری صاحب اور خطیب کے طور پر استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ذکی حسن صاحب قبلہ موجود ہیں۔ ناظرین، شروع کرتے ہیں آج کے پرمسرت موقع پر جناب محترم فصیل کاظمی صاحب کے 4 مصرے سے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہے مسرور کتنا خانہ قدرت فصیل، آج ہے مسرور کتنا خانہ قدرت فصیل، جانتا ہے کون آئے گا ابو طالب کے گھر، وہ تو کہیے فاطمہ بنت اسد آگے بڑھی ورنہ کعبہ خود چلا آتا ابو طالب کے گھر، وہ تو کہیے فاطمہ بنت اسد آگے بڑھی ورنہ کعبہ خود چلا آتا ابو طالب کے گھر۔ آئیے ناظرین، آج کے پرمسرت شب میں جو عید کی شب ہے، بہترین شب ہے، میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں نہایت ہی خوشگلو شاعر جناب محترم فصاحت جونپوری صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور بارگاہ مولا کائنات میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے بآواز بلند نعرہ صلوات سے جناب کا استقبال فرمائیں۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج کی اس ولادت باسعادت کے موقع پر، جو عید سے بڑھ کے بھی یہ عید ہے، 13 رجب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ولادت باسعادت کے موقع پر ہم آپ تمام ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ساتھ ہی 4 مصرے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ نہ صرف درد کے ماروں نے بھیک مانگی ہے، کیا بات ہے، کیا مصرع! نہ صرف درد کے ماروں نے بھیک مانگی ہے، نہ صرف درد کے ماروں نے بھیک مانگی ہے، در علی سے ہزاروں نے بھیک مانگی ہے، او ادب سے اس لیے میں نے بھی مانگی ان سے ضیا، علی سے چاند ستاروں نے بھیک مانگی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، علی سے چاند ستاروں نے بھیک مانگی ہے۔ بہت اچھا، واہ واہ واہ، خوب پڑھ رہے ہیں بھائی فصاحت صاحب، کیا بات ہے، خدمت کرتا ہوں، بڑی اطمینان سے پڑھیے، واہ واہ واہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ، یا رب قبول کر یہ سخنور کی بات ہے، یا رب قبول کر یہ سخنور کی بات ہے، ذرے کے لب پا مہر منور کی بات ہے، ذرے کے لب میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ حکم رب ہے سب کو سنا دیجئے نبی، یہ حکم رب ہے سب کو سنا دیجئے نبی، آئین دا یہ مرضی داور کی بات ہے، آئین دا یہ مرضی داور کی بات ہے، من کنت مولا فہذا علی المولا، من کنت مولا کہہ کے یہ کہنے لگے نبی، من کنت مولا کہہ کے یہ کہنے لگے نبی، ممبر پا آج صاحب ممبر کی بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ممبر پا جزاک اللہ جزاک اللہ، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، سبحان اللہ، ممبر پا آج صاحب ممبر کی بات ہے، کروٹ حرم میں لی ہے دعائے خلیل نے، گھر میں خدا کے آمد حیدر کی بات ہے، واہ، گھر میں خدا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، جبریل آؤ مدح میں میری مدد کرو، جبریل آؤ مدد میں میری مدد کرو، جبریل آمد ہمیں میری مدد کرو، یہ باب شہر علم پیمبر کی بات ہے، سبحان اللہ سبحان، یہ باب شہر مولا مجھے فصاحت الفاظ دیجئے، مولا مجھے فصاحت الفاظ دیجئے، قطرے کے لب پا آج سمندر کی بات ہے، قطرے کے لب پہ جزاک اللہ محمد وآل محمد، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے جناب محترم فصاحت جون پوری صاحب کو بہترین انداز میں آپ کی خدمت میں مدح مولا کائنات پیش کر رہے تھے۔ آئیے ناظرین، جس زمین میں فصاحت صاحب نے آپ کی خدمت میں کلام پیش کیا ہے، میں اسی زمین میں اپنے والد مرحوم کے کلام کا ایک مطلع اور ایک مقطع آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ آپ سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ والد مرحوم کی مغفرت کے لیے اور ان کی درجات کے لیے دعا فرما دیجیے گا۔ ان کے کلام کا ایک مطلع اور مقطع پیش کرتا ہوں،
وہ کہتے ہیں کہ باطل کا شور ہے تو کہیں شر کی بات ہے، کیا بات ہے، باطل کا شور ہے تو کہیں شر کی بات ہے، 2 انچ کی زبان پہ گز بھر کی بات ہے، واہ بھائی واہ 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 2 واہ انچ واہ کی واہ زبان واہ پہ واہ واہ، گز بھر کی بات ہے۔ کیا بات اور ہے۔ مقطع کہتے ہیں کہ جس نے فراز دار کو منبر بنا لیا، جس نے فراز دار کو منبر بنا لیا، منظور یہ علی کے سخنور کی بات ہے، منظور یہ علی کے سخنور کی بات ہے۔ آئیے حضرات میں گزارش گزار ہوں اسی کے ساتھ جناب محترم ساحل اعظمی صاحب سے کوئی تشریف لے آئیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ ناظرین کرام اور حاضرین کرام، سلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اولاً آپ حضرات کی خدمت میں آج کے جشن مولود کعبہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات ایک صلوات ارشاد فرما دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور نہایتی قیمتی کلام کا انتخاب کرتا ہوں۔ آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں کہ علی کے آتے ہی در کھل گیا عدالت کا۔ علی کے آتے ہی پڑھا در میں کھل نے گیا شعر عدالت سنے۔ کا، بہت اچھا مصرع ہے۔ حیدرآباد کا مصرع تھا کہ طلوع ہوتا ہے سورج علی کی مدحت کا۔ میں حاضر کر رہا ہوں کہ علی کے آتے ہی در کھل گیا عدالت کا، قیام ہونے کو ہے عدل کی حکومت کا۔ ملاحظہ فرمائے، جہاں تک بہت معیاری کلام کا انتخاب کر رہا ہوں اس وقت۔ علی کے آتے ہی در کھل گیا عدالت کا، قیام ہونے کو ہے عدل کی حکومت کا۔ قبلہ ملاحظہ فرمائے، قیام ہونے کو ہے عدل کی حکومت کا، بہت ضروری ہے معشوق کی رضامندی، بہت ضروری ہے معشوق کی رضامندی، مطیع کو ہے یہ پہلا سبق اطاعت کا۔ بہت اچھا ہے، بہت شکریہ، بہت کیا بات شکریہ۔ ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں ہاں۔ ناظرین اکرام پسند فرما رہے ہیں، دعاؤں سے کیا نوازیں قیمتی گے۔ شعر ہے بھائی، واہ، واہ، ملاحظہ واہ۔ فرمائے کہ علی کے آتے ہی در کھل گیا عدالت کا۔ مجھے پتا ہے علی ٹی وی پہ کافی لوگ دیکھتے ہیں اور واہ، دعاؤں واہ، سے واہ۔ نوازتے ہیں، فیڈ بیک بھی لوگوں کے بہت آتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ ترقی عطا فرمائے علی الہی چینل کو آمین، الہی کہ آمین۔ علی کے آتے ہی در کھل گیا عدالت کا، قیام ہونے کو ہے عدل کی حکومت کا، سبحان اللہ۔ بہت ضروری ہے معشوق کی رضامندی، مطیع کو ہے یہ پہلا سبق اطاعت کا، یہی علی ہے جو سونا خدا کو بیچ چکا۔ ارے کیا بات ہے، ملاحظہ فرمائے، ملاحظہ واہ، فرمائے، واہ، واہ۔ ملاحظہ ارے ساحل فرمائے۔ صاحب کیا کیا مصرع سنا۔ یہی علی ہے جو سونا خدا کو بیچ چکا، یہی علی تو خریدار ہے مشیت کا۔ بہت شکریہ، شکریہ، بہت یہی علی ہے جو سونا خدا کو بیچ چکا، کیا پیارا مصرع ہے۔ یہی علی تو خریدار ہے مشیت کا۔ شعر سنیں حضرات، آپ خود فیصلہ کریں گے، معیاری اشعار سنا رہا بہت ہوں۔ اچھا یہی علی ہے جو سونا خدا کو بیچ چکا، یہی علی تو خریدار ہے مشیت کا، علی کی ذات کا محتاج ہے نظام جہاں، علی کی ذات کا محتاج ہے نظام جہاں، علی ہے نام رسولوں کی بھی ضرورت کا۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ علی کی ذات کا محتاج ہے نظام جہاں، علی ہے نام رسولوں کی بھی ضرورت کا۔ اور یہ شعر سنیں قبلہ، علماء کرام موجود ہے، بسم اللہ، بسم علی اللہ۔ ہے نام رسولوں کی بھی ضرورت کا، یہ نور نور فضائیں یہ آب و تاب نجف۔ آہا، شعر سنیے، ارے کیا مصرع ہے۔ شعر سنیے قبلہ، یہ شعر نور نور فضائیں سنیں یہ ناظرین آب و کرام، تاب شاعری نجف۔ سنا رہا ہوں۔ یہ نور نور فضائیں یہ آب و تاب نجف، کہیں بدل نہ گیا ہو مقام جنت کا۔ کیا بات ہے، بہت بہت واہ، شکریہ، واہ، بہت واہ، شکریہ، واہ۔ بہت شکریہ، بہت بہترین شکریہ۔ شعر ہے ساحل صاحب، پھر سے پڑھیے شعر۔ حاضر واہ۔ کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے، واہ۔ یہ عید کا دن ہے، آج جشن مولود کعبہ ہے، آپ حضرات کے چہرے کھل رہے ہوں گے۔ واہ، واہ، یہ نور نور فضائیں یہ آب و تاب نجف، کہیں بدل نہ گیا ہو مقام جنت کا، کہیں بدل نہ گیا ہو مقام جنت کا، علی کے آتے ہی تاریکیاں چمک اٹھیں۔ ملاحظہ فرمائیں، علی کے آتے ہی تاریکیاں چمک اٹھیں، میری لحد میں نشاں تک نہیں ہے وحشت کا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ علی، شکریہ، بہت شکریہ۔ علی کے آتے ہی تاریکیاں چمک اٹھیں، میری لحد میں نشاں تک نہیں ہے وحشت کا، اسی لیے تو میرے سب عمل قبول ہوئے، اسی لیے تو کیوں قبول ہوئے، اسی لیے تو میرے سب عمل قبول ہوئے، علی کا عشق تھا ضامن میری عبادت کا۔ بہت اچھا ہے، شکریہ، شکریہ۔
اسی لیے تو میرے سب عمل قبول ہوئے، علی کا عشق تھا ضامن میری عبادت کا، کہ اندھیرے چھا گئے اغیار کے قصیدوں پر، طلوع ہوتا ہے سورج علی کی مدحت کا۔ شکریہ شکریہ۔ اندھیرے چھا گئے اغیار کے قصیدوں پر، طلوع ہوتا ہے سورج علی کی مدحت کا، عدوِ آل رسول کریم پر ساحل، عدوِ آل رسول کریم پر ساحل، رہے گا سلسلہ جاری ہماری لعنت کا۔ شکریہ۔ عدوِ آل رسول کریم پر ساحل، رہے گا سلسلہ جاری ہماری لعنت کا، یہ نور نور فضائیں یہ آب و تاب نجف، کہیں بدل نہ گیا ہو مقام جنت کا۔ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ اللہم صلی علی محمد و آل بس محمد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اکثر سنتے رہتے ہیں علی ٹی وی پہ، مجھے بھی یہ مولانا امید اعظمی صاحب کا کرم ہے کہ بہرحال ثواب میں شریک کر لیتے ہیں۔ میں موضوع پہ پڑھتا ہوں، بالکل موضوع پہ۔ آخر کلام میں 5 شعر پڑھوں گا، پھر مولا کائنات کی شان میں، اس کے بعد اجازت۔ ایک صلوات آپ حضرات سے گزارش ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سنیں حضرات، یہ بھی جونپور کا مصرع تھا قبلہ کہ مصطفیٰ کی گود میں ایک بولتا قرآن ہے، سنیے گا۔ کیا کسی کے شعر میں آیات جیسی شان ہے؟ سارے شعر مولا کائنات کے لیے۔ کیا کسی کے شعر میں آیات جیسی شان ہے؟ کون کہتا ہے کہ مدح مرتضی آسان ہے؟ سنیے گا فساد صاحب، کیا کسی کے شعر میں آیات جیسی شان ہے؟ کون کہتا ہے کہ مدح مرتضی آسان ہے؟ سن رہا ہے دو جہاں محو تلاوت ہیں علی قبلہ، سن رہا ہے دو جہاں محو تلاوت ہیں علی، مصطفیٰ کی گود میں ایک بولتا قرآن ہے۔ شکریہ۔ سن رہا ہے دو جہاں محو تلاوت ہیں علی، مصطفیٰ کی گود میں ایک بولتا قرآن ہے، کل رحمت ہے کوئی تو کل ایمان ہے کوئی، ملاحظہ فرمائیں، کل رحمت ہے کوئی تو کل ایمان ہے کوئی، اے ابو طالب یہ تیری پرورش کی شان ہے۔ کیا بات ہے، کل رحمت ہے، شکریہ، کل رحمت ہے کوئی تو کل ایمان ہے کوئی، اے ابو طالب یہ تیری پرورش کی شان ہے۔ وقت زیادہ ہو جائے گا، میں جلدی جلدی پڑھ دیتا ہوں۔ اے ابو طالب یہ تیری پرورش کی شان ہے، سن زمانے میں عقیدے کو چھپاتا ہی نہیں، مرتضیٰ کا عشق میرا دین ہے ایمان ہے، مرتضیٰ کا عشق میرا دین ہے ایمان ہے، تو چند سکے میں عقیدے بیچنے والے سنو، چند سکوں میں عقیدے بیچنے والوں سنو، اس تجارت میں تمہیں نقصان ہی نقصان ہے۔ شکریہ۔ یہ چند سکوں میں عقیدے بیچنے والوں سنو، اس تجارت میں تمہیں نقصان ہی نقصان ہے۔ آخری 3 شعر، اس تجارت میں تمہیں نقصان ہی نقصان ہے، کہ یوں سنا کی نوک پا محو تلاوت ہیں حسین، یوں سنا کی نوک پا محو تلاوت ہیں حسین، دو گھڑی کے واسطے قرآن بھی حیران ہے۔ شکریہ۔ یوں سنا کی، شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت جلدی میں پڑھ رہا ہوں، بس سارے شعر چھوڑتے ہوئے آخری 2 شعر پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ یوں سنا کی نوک پا محو تلاوت ہیں حسین، دو گھڑی کے واسطے قرآن بھی حیران ہے، وہ نگاہیں تھیں کہ جل کے خاک ہو جاتی فرات، وہ نگاہیں تھیں کہ جل کے خاک ہو جاتی فرات، پھیر لی پانی سے نظریں یہ تیرا احسان ہے، پھیر لی پانی سے نظریں یہ تیرا احسان ہے، تیر کھا کے مسکرا دینے سے ثابت ہو گیا۔ علماء کرام تشریف فرما سنیں کہ تیر کھا کے مسکرا دینے سے ثابت ہو گیا، عاقل دوراں ہے اصغر ہرملہ نادان ہے۔ ارے کیا بات ہے، شعر سنیے، شعر سنیے، شعر سنیے، شعر سنیے حضرات، وقت ہوتا تو پورا کلام پڑھتا، بس سن لیں آخری شعر۔ تیر کھا کے مسکرا دینے سے ثابت ہو گیا، تیر کھا کے مسکرا دینے سے ثابت ہو گیا، عاقل دوراں ہے اصغر ہرملہ نادان ہے۔ اور آخری شعر سنیں، بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ عاقل دوراں ہے اصغر ہرملہ نادان ہے، میزبانی کے لیے رومال زہرا چاہیے، میزبانی کے لیے رومال زہرا چاہیے، کربلا میں آج ہر شبیر کا مہمان ہے۔ شکریہ کہ میزبانی کے لیے رومال زہرا چاہیے، کربلا میں آج ہر شبیر کا مہمان ہے،
کہ میرے سینے پر ہے قرآن وفا رکھا ہوا. مقطع ملاحظہ فرمائیں کہ میرے سینے پر ہے قرآن وفا رکھا ہوا. میں ہوں ساحل روضہ غازی میری پہچان ہے. شکریہ. میرے سینے پر ہے قرآن وفا رکھا ہوا. شکریہ. میرے سینے پر ہے قرآن وفا رکھا ہوا. میں ہوں ساحل روضہ غازی میری پہچان ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. بہترین اشعار سماعت فرما رہے تھے آپ جناب ساحل اعظمی صاحب کو سے. آئیے حضرات ہم تقریر کی طرف پڑھیں. میں اپنی منقبت سے ایک شعر سنانا چاہ رہا تھا پیغام کے طور پہ، لیکن اس ایک شعر تک پہنچنے کے لیے اسی منقبت کے 2 مطلع سن لیجئے اور اس کے بعد ایک شعر، 2 3 4 شعر میں چاہتا ہوں. میری اپنی منقبت ہے، جونپور کے مصرے کی منقبت ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج یہ علی ٹی وی کے ذریعے سے آپ حضرات تک پہنچ جائے، جس میں ایک پیغام ہے جو میں چاہتا ہوں پہنچے گا. سماعت فرمائیں گے کہ کوئی عشق علی میں دار پر قربان ہوتا ہے، کوئی عشق علی میں دار پر قربان ہوتا ہے، یہ گھر میں بیٹھ کر کہنا بہت آسان ہوتا ہے. کوئی عشق علی میں دار پر قربان ہوتا ہے، یہ گھر میں بیٹھ کر کہنا بہت آسان ہوتا ہے. کوئی میسم، کوئی بوزر، کوئی سلمان ہوتا ہے. کوئی میسم، کوئی بوزر، کوئی سلمان ہوتا ہے. علی کے عشق میں ہی آدمی انسان ہوتا ہے. کوئی میسم، کوئی بوزر، کوئی سلمان ہوتا ہے. علی کے عشق میں ہی آدمی انسان ہوتا ہے. اور علی کی مد ہم ترتیب دیں دیوان ہوتا ہے. علی کی مد ہم ترتیب دیں دیوان ہوتا ہے. خدائے پاک دے ترتیب تو قرآن ہوتا ہے. علی کی مد ہم ترتیب دیں دیوان ہوتا ہے. خدائے پاک دے ترتیب تو قرآن ہوتا ہے. اور علی کے ذکر کا دوہرا اثر دیکھا ہے آنکھوں نے. علی کے ذکر کا دوہرا اثر دیکھا ہے آنکھوں نے. کسی میں جان آتی ہے کوئی بے جان ہوتا ہے. کسی میں جان آتی ہے کوئی بے جان ہوتا ہے. اور آخری شعر جو پیغام کے طور پر مجھے پہنچانا تھا، وقت نہیں ہے کہ میں پورا کلام سناؤں. علی کے عشق کا دوہرا اثر دیکھا ہے آنکھوں نے. کسی میں جان آتی ہے کوئی بے جان ہوتا ہے. شعر پیغام کے طور پر سنیے گا. علی کے چاہنے والوں عمل میں طاق ہو جاؤ. علی کے چاہنے والوں عمل میں طاق ہو جاؤ. جو جس کا دوست ہوتا ہے وہ اس کی شان ہوتا ہے. علی کے چاہنے والوں عمل میں طاق ہو جاؤ. جو جس کا دوست ہوتا ہے وہ اس کی شان ہوتا ہے. جو جس کا دوست ہوتا ہے وہ اس کی شان ہوتا ہے. آئیے حضرات میں اسی کے ساتھ بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین آقا سید محمد ذکی حسن صاحب قبلہ سے کہ وہ بارگاہ مولا کائنات میں اپنا نثری نذرانہ عقیدت پیش کریں. آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں. محمد وآل محمد وعجل فرج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا واللعنة علی مستحقہا. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ بِالرُّوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. معزز اور محترم ناظرین اور سامعین کرام اور ساتھ ہی ساتھ وہ تمام برادران اور دوستان جو یہاں پر حاضر ہیں، آپ سبھی کی خدمت میں آج کی اس پرمسرت شب میں سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہ آرزو کر رہا ہوں کہ رب العزت ہم سبھی کو سرکار امیر المؤمنین کی عظیم الشان بارگاہ کی زیارت اور میدان محشر میں مولا کی شفاعت نصیب فرمائے. مختصر وقت میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں. اگر آپ توجہ فرمائیں، اللہ رب العزت نے اسی خانہ کعبہ کو جناب ابراہیم کے ذریعے سے اس کی تجدید نو کروائی
اور یہ خانہ کعبہ جو آج اس شکل میں موجود ہے یہ جناب ابراہیم کی تعمیر کے بعد سے لے کر آج تک اسی شکل میں موجود ہے۔ لیکن جناب ابراہیم سے پہلے بھی یہ خانہ کعبہ تھا، لیکن اس کیفیت اور اس شکل کے ساتھ جناب ابراہیم علیہ وعلی نبینا وآلہ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سے اس شکل میں سامنے آیا ہے۔ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ گھر جو خانہ کعبہ کی شکل میں ہے یہ تعمیر ہو چکا تھا، پھر اس کی تعمیر کے بعد کیا کوئی ایسی رکاوٹ تھی کہ جس کی بنا پر مدتوں، جیسا کہ بعض تاریخ میں ہے تقریباً 1000 سال تک یہ عمارت اسی انداز میں مکہ معظمہ میں رہی، مرکزی عمارت بن کے رہی، لوگ اس کے قریب آتے تھے، اس کی زیارت کرتے تھے؟ اس دور میں بھی کہ جب اسلام نہیں آیا تھا اس کو بڑی عظمت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود دور دراز سے آنے والے افراد بھی خانہ کعبہ کا طواف کرنے آتے تھے، اس کے باوجود کسی ایک نے بھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے سجدہ نہیں کیا۔ اسلام کے آنے سے پہلے بھی سجدہ تھا، لیکن کسی بھی تاریخ میں نہیں ملتا کہ خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کیا گیا ہو، یہاں تک کہ ہمارے حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ محمد وآل محمد آپ تشریف لائے اور آپ نے اسی مکہ معظمہ میں نمازیں پڑھیں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں یہ 1000 سال تک اللہ کی عمارت اسی انداز میں موجود رہی، لیکن اس کی طرف سجدہ نہیں کیا گیا۔ کوئی ایک بھی سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کیا گیا ہو جو خانہ کعبہ کی طرف ہو، یہ تاریخ نے نہیں بیان کیا۔ لیکن پھر یہ اچانک کیا ہوا کہ اس خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے، اس خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنے کا حکم ہے، اس خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے عبادتوں کی انجام دینے کی تاکید وارد ہو رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اگر اس کی وجہ سمجھنی ہے تو ہمیں تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے کی طرف جانا ہوگا، جس موقع کے اوپر اللہ رب العزت نے جناب آدم کا پتلا تیار کیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 1000 سال تک یہ جناب آدم کا پتلا اسی انداز میں رکھا رہا، لیکن اس جناب آدم کے پتلے کو سارے ملائکہ بغل سے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی بھی اس انداز میں احترام کی نظر سے کہ جو احترام اللہ رب العزت فرض کر دیتا نہیں قرار دیا گیا، یہاں تک کہ اللہ نے سجدے کا بھی حکم نہیں دیا۔ لیکن ایک دن اچانک آواز قدرت آئی کہ وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جیسے ہی میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، اے ملائکہ تم سبھی سجدے میں چلے جانا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ 1000 سال تک یہ پتلا جناب آدم کا موجود ہے، لیکن سجدے کے لائق نہیں بنا۔ سجدے کے لائق تب بنا جب اس میں روح پروردگار آ گئی، سجدے کے لائق تب بنا جب اس میں اللہ نے اپنی روح کو قرار دیا، بس مسئلہ حل ہو گیا۔ جب تک اللہ کی روح نہ آ جائے جناب آدم کا پتلا لائق سجدہ نہیں بنتا ہے، اور یہی صورتحال یہاں بھی ہے۔ اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کو جناب ابراہیم نے تیار تو کر دیا ہے، لیکن ابھی اس لائق نہیں ہے کہ سجدہ کیا جائے، اس لائق نہیں ہے کہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ وجہ صرف ایک ہے، وہ وجہ کیا ہے؟ ابھی اس خانہ پروردگار میں روح پروردگار نہیں آئی ہے، اس خانہ پروردگار میں اللہ کی روح نہیں آئی ہے۔ اور پھر ایک دن جب اللہ کی روح اس خانہ کعبہ میں، خانہ پروردگار میں آ گئی، تو یہی خانہ پروردگار ہے جو ساری کائنات کے لیے کعبہ بن گیا، ساری کائنات کے لیے قبلہ بن گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل جس طرح سے جناب آدم کے پتلے کے سامنے سجدہ تب ہوا تھا جب روح پروردگار آ گئی، اور آج بھی سجدہ خانہ کعبہ کی طرف اس لیے ہو رہا ہے کہ اس میں روح پروردگار کی شکل میں سرکار امیر المؤمنین تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سبھی حضرات مل جل کے صلوات بھیج دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تاریخ نے جملہ لکھا ہے کہ جس موقع کے اوپر اسی خانہ کعبہ کے قریب جناب فاطمہ بنت اسد پہنچیں، جو سرکار امیر المؤمنین کی والدہ ماجدہ ہیں،
सरकार अमीरुल मोमिनीन की वालिदा माजिदा के शिकम में जनाब सरकार अमीरुल मोमिनीन मौजूद हैं और आप अपने बैतुल शरफ से निकली हैं। तारीख में 3 अफराद का जिक्र है कि जिनमें जनाब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब भी शामिल हैं। ये 3 अफराद खाने काबा के करीब मौजूद थे और इन तीनों ने वो पूरा बयान कि जिसके बिना पे आज तारीख मुरतब की गई है, वो तारीख का जुमला मौजूद है। उनका बयान कि हमने देखा, हम खाने काबा की दीवार के ऊपर बैठे हुए थे, आसपास की दीवार पे हमने देखा कि जनाब फातिमा बिनते असद खाने काबा के करीब आ रही हैं। हम सब ताज्जुब से देख रहे थे। ये वो मौका होता है कि जिस मौके पर उस जमाने की खवातीन घर के अंदर रहती थीं, हत्ता घर के बाहरी हिस्से में भी आना पसंद नहीं करती थीं। हमें बड़ा ताज्जुब हो रहा था कि कैसे ये खातून इस हालत में इन दिनों में अपने घर से बाहर निकली हैं। लेकिन हमारी हैरत और बढ़ती गई जब हमने ये देखा कि वो खातून खाने काबा के दरवाजे की तरफ जाने के बजाय पुश्त की तरफ तशरीफ लाईं। और ज्यादा हैरत तो और ज्यादा हमारे लिए हैरत के बढ़ जाने का सबब बना कि जब हमने देखा कि खाने काबा के करीब खड़े होकर उन्होंने आवाजें देनी शुरू की, ए मेरे परवरदिगार, मैं जनाब इब्राहीम के आईन को मानती हूँ, तेरी तरफ से भेजे गए अंबिया को कबूल करती हूँ। ये जुमले फरमाती जाती थी और हम ये गौर कर रहे थे कि अब होने वाला क्या है। अचानक हमने ये देखा कि खाने काबा की दीवार में एक दर बनना शुरू हुआ और फिर फितरी तौर पे हम सब उस दर को देखकर लरजने लगे। लेकिन अजीब कैफियत थी, वो मुअज्जमा के जो खाने काबा के करीब मौजूद थी, हम दूर खड़े डर रहे थे और वो उतने करीब होने के बावजूद खाने काबा की तरफ आगे बढ़ना शुरू हुई और फिर उस बन जाने वाले दर के करीब पहुंचकर आप अंदर दाखिल हो गई और फिर हमने देखा कि वो दर दोबारा बंद हो गया। दुनिया का मिजाज है, अगर कहीं पर दीवार फटती है तो आसपास के अफराद खौफ महसूस करते हैं। ये अजीब खातून हैं कि जो इस दीवार के दर को देखने के बावजूद खौफ नहीं महसूस कर रही हैं। क्यों? इसलिए कि ये उस अजीम शान इंसान की मां है जिन्हें कायनात सबसे अजीम इंसान समझता है। वहां डर और खौफ का तसव्वुर नहीं है, वहां घबराहट का तसव्वुर नहीं है। और आप अगर गौर करें, ये तीनों कहते हैं हम तीनों आए और अब जाहिर है कि खातून किसी घर में अंदर जा चुकी हैं। हम सब दरवाजे तक आए, हमने दरवाजे के ताले को खोलना चाहा लेकिन दरवाजे का ताला नहीं खुला। ये भी इंतजाम है परवरदिगार। इन्होंने आकर जनाब अबू तालिब से ये बात कही। जनाब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब खुद भाई हैं, उन्होंने आके जनाब अबू तालिब को ये खबर दी कि आपकी ज़ौजा खाने काबा में अंदर हैं। होना क्या चाहिए था? ये इंसानी नेचर है। हर शौहर को ये बात अजीब सी लगेगी कि अगर उसको पता चले कि उसकी खातून एक ऐसे हुजरे में है कि जिसका ताला नहीं खुल रहा है। जनाब अबू तालिब को तो घबरा के खाने काबा तक आना चाहिए था और कोशिश करनी चाहिए थी कि देखा जाए ताला खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। लेकिन पूरे इत्मीनान के साथ जनाब अबू तालिब अपने घर में मौजूद हैं। बल्कि आपके इत्मीनान का आलम यह है कि आप अपने घर से निकल के खाने काबा तक आए भी नहीं है। अच्छा, एक दिन गुजर गया, अब तो बेचैनी पैदा होनी चाहिए थी। दूसरा दिन आ गया, अब तो और बेचैनी बढ़ जानी चाहिए थी। 3 दिन, बाज रवायतों में 4 दिन का जिक्र है। जनाब फातिमा बिनते असद इसी घर में मौजूद हैं। जनाब अबू तालिब मुतमईन हैं, एक लहजे के लिए भी खाने काबा के दरवाजे पे आकर ताला खोलने की कोशिश नहीं कर रही हैं, जबकि चाबी खुद उनके पास मौजूद थी। वजह सिर्फ एक, अच्छा उससे पहले मैं एक जुमला अर्ज करूं आपकी खिदमत में। जनाब फातिमा बिनते असद अंदर तशरीफ ले गई हैं। जनाब फातिमा बिनते असद अपने साथ पानी लेकर नहीं गई थी। जनाब फातिमा बिनते असद अपने साथ गजा लेकर नहीं गई थी। कम से कम ये तो एहसास होना चाहिए था कि जनाब फातिमा बिनते असद को प्यास लगी होगी, जनाब फातिमा बिनते असद को गजा की जरूरत है। खास तौर से जब किसी खातून के घर में बच्चा दुनिया में आता है तो उसको बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। कोई फिक्र इस तरह की नहीं है, बेचैनी नहीं है। वजह सिर्फ एक है, ये जनाब अबू तालिब के इत्मीनान और अकीदे परवरदिगार की दलील है। दुनिया घबराती है, जनाब अबू तालिब का इत्मीनान बता रहा है कि आपको एहसास है जो परवरदिगार खाने काबा में
फातिमा बिनते असद की आगोश में बेटा भेजेगा वही गजा भी भेजेगा। वाह 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 वाह, सुभान एक दफा मिलजुल के सलवात भेज दें आप हजरात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जनाबे फातिमा बिनते असद इसी खाने काबा में इस बच्चे को विलादत के बाद अपने उसी अंदाज में करार देते हुए अब दोबारा खाने काबा से बाहर तशरीफ ला रही हैं। बस मैं बात को मुकम्मल कर रहा हूं। अजीब अंदाज है, इस बेटे ने खाने काबा में मां की आगोश में आने के बावजूद अपनी आंख नहीं खोली है, और अब जब खाने काबा से बाहर तशरीफ लाई हैं तो जनाब अबू तालिब भी इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं, रिसालत माँ भी इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं। गोया दुनिया को नहीं पता है, लेकिन रिसालत माँ को भी खबर है, जनाब अबू तालिब को भी पता है कि जनाब फातिमा बिनते असद अपने बेटे के साथ कब बाहर आने वाली हैं। और अब जनाब अबू तालिब और जनाब रिसालत माँ जब तशरीफ ला रहे हैं तो अब सरकार अमीरुल मोमिनीन को जनाब फातिमा बिनते असद ने सरकार रिसालत माँ की आगोश में दिया है। ये अजीब मौका है, ऐसे मौके पर जनाब अबू तालिब की आगोश में देना चाहिए, लेकिन नहीं, पहचानती हैं कि आने वाला किसका वसी है, और ये भी पहचानती हैं कि जिस बेटे को मैंने पाला है यतीम अब्दुल्ला, उसको अल्लाह ने कितना अजीम रसूल बनाया है। आपने जनाब रिसालत माप की आगोश में दिया, और अब सरकार अमीरुल मोमिनीन सरकार रिसालत माप की आगोश में आने के बाद आंखें भी खोल रही हैं, जबान भी खोल रहे हैं। आपने नहीं देखा होगा कि 3 दिन का बच्चा दुनिया में आने के बाद गुफ्तगू करे। दुनिया के बच्चे शऊर के मरहले तक पहुंचने के बाद गुफ्तगू शुरू करते हैं, लेकिन अहले बैत अतार के घराने में आने वाले बच्चे दुनिया वालों की तरह से नहीं होते कि उन्हें दुनिया में आने के बाद अक्ल शऊर की जरूरत हो। अल्लाह दुनिया में उन्हें कामिल बनाकर भेजता है। सुभान अल्लाह, सुभान। सरकार अमीरुल मोमिनीन ने सरकार रिसालत, बस आखिरी जुमला बात को खत्म कर रहा हूं, सरकार रिसालत माप की आगोश में आने के बाद फरमाते हैं कि आप हुक्म दीजिए मैं तौरेत की तिलावत करूं, इंजील पढ़ूं, जबूर की तिलावत करूं या कुरान मजीद की तिलावत करूं। अगर आप गौर फरमाएं, इन 4 किताबों में 3 वो किताबें हैं जो नाजिल हो चुकी हैं। कुरान वो किताब है कि जिसके नुज़ूल का सिलसिला अभी शुरू नहीं हुआ है। आज दुनिया में बहुत बड़े बड़े कारी, बहुत बड़े बड़े हाफिज आपको मिल जाएंगे कि जिन्होंने दुनिया में आने के बाद 12 साल 15 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज कर लिया, लेकिन आज दुनिया में बहुत से ऐसे अफराद मिलेंगे कि जो कुरान मजीद को हिफ्ज कर लेते हैं। लेकिन एक जुमला कहना चाहूंगा, नुज़ूल कुरान के बाद कुरान का हिफ्ज करना और होता है, नुज़ूल कुरान से पहले कुरान का सुनाना और होता है। सरकार अमीरुल मोमिनीन ने इस दुनिया में आने के बाद कुरान मजीद की तिलावत फरमाई है, और इसी से पता चलता है कि ये वो कुरान है कि जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने घर में उतारा है। बस मैंने अपनी बात को मुकम्मल कर दिया। अजीम शब है, अजीम रात है। हम सभी आइए चले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में और सरकार अमीरुल मोमिनीन का वास्ता दे के ये दुआ करें कि इलाही अमीरुल मोमिनीन की विलायत के साथ जिंदगी गुजारने वालों में करार फरमा, और मैदान महशर में अमीरुल मोमिनीन की शफात नसीब फरमा। अमीरुल मोमिनीन की खिदमत करने वाले ये तमाम मोमिनीन, खास तौर से ये बिरादरान जो आज हमारे साथ, ये शुअराए किराम, ये अजीमुल मर्तबत शुअराए किराम और हमारे नाज़िम मोहतरम, और साथ ही साथ ये अली टीवी के बरादरान के जो इस प्रोग्राम को नश्र कर रहे हैं, परवरदिगार इन सभी की तौफीकात में इजाफा फरमा, और हम सभी को अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में नेक मोमिन और मुखलिस शिया करार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। नाज़रीन, आप समाअत फरमा रहे थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद ज़की हसन साहब क़िबला को। नाज़रीन, इसी के साथ आज की इस ईद की एक बार फिर आपकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं, और आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अली टीवी के साथ बने रहें। नाज़रीन, अब हमें इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। इल्तिमास से दुआ।